ثم قال، پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے غر کے لشکر کو، 1000 کے لشکر کو یہ خطاب کیا، انہ قد نزل بنا من الامر ما قد ترونا، خوب تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے اوپر کیا مصیبت نازل ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ کیا رویہ روا رکھا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الدُّنْيَا قد تغیرت وتنکرت، دنیا بدل گئی ہے اور دنیا بد ہو گئی ہے، بری ہو گئی ہے۔ وَأَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا، دنیا سے معروف پشت کر گیا ہے، نکل گیا ہے۔ آج یعنی امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں سید الشہداء اپنے زمانے اور قوم اور مسلمانوں کی حالت بیان کر رہے ہیں، یہ بہت اہم نکتے ہیں۔ یہ کربلا ان خطبات سے اور ان کلمات سے سمجھ میں آئے گی ہمیں خطیبوں کے چٹکلوں سے نہیں سمجھ میں آتی، ہمیں پیشہ وروں سے کربلا کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی، ہم دور ہوں گے اور ہو گئے ہیں دور، پوری قوم، پوری ملت اور نسل دور ہو گئی ہے کربلا سے۔ امام حسین علیہ السلام کے کلام نورانی سے ہمیں کربلا سمجھ میں آئے گی۔ وہ ادبرا، دنیا بدل گئی ہے، اس کے اندر بدی چھا گئی ہے اور معروف دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ واستمرت حزاء ولم يبق منها الا صبابۃ كصبابۃ الاناء وخسیس عیش کالمرء الوبیل۔ دو تشبیہیں امام علیہ السلام نے دیں دنیا کی موجودہ حالت پر۔ اب توجہ کریں، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ آج جب کہ میں موجود ہوں اور میں قیام کیا ہے اور میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو زمانہ کیسا ہے، دنیا کیسی ہے، یہ جملہ تمام راز کھول رہا ہے اس حقیقت کے کہ کیوں امام حسین کے ساتھ نہیں آئے لوگ۔ یہ جواب اس سب کا ہے، ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت، دنیا بدل گئی ہے، دنیا پہ بدی کا غلبہ آ گیا ہے اور دنیا سے معروف اٹھ گیا ہے، اور دنیا میں حق، دین، اسلام نہیں بچا باقی۔ دنیا کی حالت کیا ہے؟ دودھ کے یا پانی کے الٹے برتن جیسی۔ جس برتن میں دودھ ہو، جیسے یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے، اگر اس کو الٹ دیں، الٹنے سے پانی سارا گر جاتا ہے، زمین کے اوپر گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد گلاس کی تہ میں تری رہ جاتی ہے، وہ تری پی نہیں سکتا انسان، ہاتھ لگائے تو وہ تری محسوس ہوتی ہے ہاتھ کو، لیکن اس سے انسان اپنے منہ کو، لب کو سیراب نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج میرے زمانے میں یہ زمانہ، اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ 20 سال معاویہ ابن ابی سفیان کی حکومت رہی ہے، ان 20 سالوں میں یہ سب کچھ تبدیلی آئی ہے۔ یہ انقلاب کہ جس میں معروف اٹھ گیا ہے، بدی زمین پر چھا گئی ہے، اور آج ان مسلمانوں کے اندر، اس امت کے اندر اسلام اور حق کا برتن الٹ ہو گیا ہے، اور اسلام اور حق دین اتنا بچا ہے جتنا الٹے برتن کی تہ میں تری ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں تری بچ گئی تھی، اس وقت سے ابھی 1400 سال گزر چکے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ کے لیے کیا بچا ہوگا، آپ کو کیا ملا ہے اس زمانے سے ابھی تک؟ تری، اس وقت تری رہ گئی تھی ان 20 سالوں کی وجہ سے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے فرامین ہے، میرا کہنا نہیں ہے، میرے کہنے پہ آپ بالکل اعتماد نہ کرو، نہ مانو۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے امام فرما رہے ہیں کہ اب جب کہ میں قیام کر رہا ہوں، دین اتنا رہ گیا ہے امت کے اندر کہ جیسے الٹے برتن کی تری ہوتی ہے۔ اور دوسری مثال دی، یہ پہلی مثال تھی کہ لم یبق منہا الا صبابۃ کصبابۃ الاناء وخسیس عیش کالمرء الوبیل۔ اور آج اس امت کی حالت، ان مسلمانوں کی حالت یہ بن گئی ہے جس طرح ایک اجڑی ہوئی، لتاڑی ہوئی چراگاہ ہو،
چراگاہ جس کی حفاظت کی گئی ہو اور اس کے اندر چارہ اگایا گیا ہو، جب جانور اونٹ اور گلا اور ریوڑ اس کے اندر چھوڑ دیا جائے، وہ کھاتے نہیں ہیں، لتاڑتے ہیں، لتاڑ کے اس کو بوسا بنا دیتے ہیں، خشک بوسا۔ اجڑی چراگاہیں اور اجڑے کھیت آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہ دوسری مثال دی ہے امام علیہ السلام نے کہ دین کی کھیتی، مسلمین کی کھیتی، اس امت کی کھیتی اس طرح سے ان 20 سالوں میں ہو گئی کہ جیسے اجڑی ہوئی چراگاہ ہوتی ہے، لتاڑی ہوئی چراگاہ ہوتی ہے، جس کا ہر تنکا مسل دیا گیا ہے۔ اس دنیا میں میں اٹھا ہوں ابھی، یہ باقیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اس کا جواب ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ بدی چھا گئی ہے، معروف ان کے درمیان سے اٹھ گیا ہے، حق برتن کی تہ میں چپکی ہوئی تری کی طرح رہ گیا ہے، اور یہ مسلمین، یہ امت، یہ اجڑے ہوئے کھیت کی طرح اور لتاڑی ہوئی چراگاہ کی طرح ہیں۔ یہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا نہیں دیکھتے ہو تم کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَا عَنْهُ، یہ امام حسین علیہ السلام کی حساسیت ہے۔ کیا نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے رکا نہیں جا رہا؟ کیا نہیں دیکھ رہے؟ خود دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ پھر کیا کرنا چاہیے جب حق پر عمل نہ ہو رہا؟ آپ کے زمانے میں ہو رہا ہے حق پر عمل؟ آپ خود حق پر عمل پیرا ہو؟ حق ہے، تری تو اس وقت رہ گئی تھی، وہ تری ابھی تک خشک ہو چکی ہے، پہلے تو حق تک پہنچو۔ حق ہے کیا؟ آپ کو خشک برتن فقط ملا ہے، آپ کو اجڑی ہوئی چراگاہ اور لتاڑی ہوئی چراگاہ کا بھوسا ملا ہے، وہ کھیت سرسبز تو آپ کو میسر ہی نہیں آیا۔ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ، ایسے میں پھر کیا ہونا چاہیے؟ مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام نے یہ وظیفہ مقرر کیا، فریضہ بنایا، ذمہ داری۔ جب یہ ہو دنیا، پھر مومن کیا کرے؟ وہ مومن مصلی بچھائے، لوٹا لے، مسجد میں جا بیٹھے، مجلس میں جا بیٹھے، رسومات بجا لائے، یہ کام کرے نہ۔ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِقًّا، یہاں پر کیا کرے؟ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ، یہاں مومن کو آرزو کرنی چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، لقاء رب، شہادت۔ اور اگر وہ آرزو کرے تو محق ہے، حق بجانب ہے کہ اس ماحول میں وہ فقط آرزو شہادت کرے۔ فَإِنِّي، اب انہیں بتا دیا، لشکر ہور کو بتایا کہ تم آئے ہو مجھے روکنے کے لیے ایسی دنیا میں اور ایسی فضا میں، اور آ کر مجھے آپ روک رہے ہو جیسے آپ کسی سیاستدان کو روکنے آئے ہو۔ سنو میں کون ہوں اور کیا کروں گا۔ فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، عرض کیا کہ اصل کلام جو تھا وہ سید ابن طاؤس نے اختصار کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس میں پہلے ہور کو کہا، اتخوفنی، یعنی ہور سے کہا نا کہ اگر میں نہ رکوں، تیرا اور تیرے امیر کا فرمان نہ مانوں تو کیا کرے گا؟ کہا کہ اس صورت میں میں مجبور ہوں شمشیر اٹھانے پر، یعنی میں شمشیر اٹھاؤں گا اور ہم 1000 ہیں، آپ تھوڑے ہیں، آپ کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے ایک جذبے کے ساتھ، ایک ہیبت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اتخوفنی بالموت، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے شیرخوار بچے کو دودھ سے ڈرایا جائے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے شہد کی مکھی کو شہد سے ڈرایا جائے۔ تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے، اتخوفنی بالموت، تجھے بتاؤں میں کیا ہوں اور میری نظر میں موت کیا ہے؟ اسی حصے کا یہ جملہ آخری ہے، فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ موت میرے لیے سعادت ہے، اور ظالموں کے ساتھ والحیات، یہ شعار، یہ حسینیت ہے، ظالمین کے ساتھ رہنا، جینا، ظالمین کے ساتھ جینا، اس پہ غور کرو آپ۔
ظالم حکومتوں میں، ظالم سیاستدانوں میں، ظالم حکمرانوں میں، ظالم نظام میں، طاغوتوں میں جینا، رہنا، ان کے ہمراہ رہنا، ان کے ساتھ رہنا، مع الظالمین الا برما، اس کو اپنے لیے ننگ، آر، ذلت، بےزتی سمجھتا ہوں۔ خوب یہ کس کا کردار ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہے۔ ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو آر سمجھتا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں کردار ہیں، وہ ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو چالاکی کہتے ہیں، ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو سیاست کہتے ہیں، ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو حکمت عملی کہتے ہیں، ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو دانائی کہتے ہیں، بصیرت کہتے ہیں، فراست کہتے ہیں۔ حسین ظالموں کے ساتھ جینے کو ننگ و آر سمجھتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ سرمشق کون ہے ہمارے لیے؟ ہمارے ذہنوں میں حسین ابن علی ہے، اور ہماری زندگی میں وہ کردار ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ظالموں کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، ظالموں کے ساتھ ہو، عبادت تو کر رہے ہو، اپنی مجالس تو کر رہے ہو اپنی۔ میں ظالموں کے ساتھ جینے کو، ظلم کے اندر رہنے کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتا ہوں۔